تاریخ کے آئینے میں موجود حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ظالم بادشاہ بخت نصر کا وہ عبرتناک واقعہ جس کو پڑھ کر آج بھٹکے ہوئے لوگوں کے سینوں میں بھی ایمان کی روح بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقدس کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اس علاقے کو آج بھی یروشلم کہتے ہیں۔ یہ علاقہ پہلے فلسطین کی حدود میں شامل تھا، لیکن اب یہ علاقہ فلسطین کی حدود سے باہر ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 600 سال پہلے کا ہے۔ اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ القدس یعنی یروشلم کے شہر کے بادشاہ اور لوگوں کو گناہ سے روکو اور ان کو ایمان اور اسلام کا سیدھا راستہ دکھاؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، میں تو بہت بے بس، اکیلا اور کمزور ہوں، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ آج کی ویڈیو حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے کیوں بھیجا تھا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں بے بس ہوں، وہ قوم میری بات نہیں مانے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری مدد تیرے ساتھ ہے، میں تیری زبان پر اپنی باتیں جاری کروں گا جو ان لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو سیدھا فرعون کے پاس بھیجا تھا، ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو سیدھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بادشاہ سے کہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری بات مانو اور ان کو گناہ سے پاک ہونے کا طریقہ بتاؤ، اور کہو کہ اگر تیری قوم نہ سدھری تو اللہ ان پر ایسا عذاب عطا فرما دے گا جو ان سے پہلے کسی پر بھی نازل نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کا یہ حکم سن کر حضرت ارمیہ علیہ السلام بیٹھ کر رونے لگے، کیونکہ آپ بہت رحم دل تھے اور آپ یہ بات جانتے تھے کہ اگر چند لوگ میری بات مان بھی جائیں لیکن زیادہ تر لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو کیا وہ ہلاک ہوں گے۔ تو اللہ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، اے ارمیہ، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر وہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو کیا آپ ان کو ہلاک کر دیں گے؟ میں اسی غم و فکر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ارمیہ، جب تک تم مجھ سے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کرو گے تو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ سیدھا بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ ایک سیدھا، اچھا اور رحم دل آدمی تھا۔ بادشاہ کو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور پھر اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے ارمیہ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بھی اپنے اس دین کی دعوت دو، کوئی بھی تم کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے تھے، وہ جب بنی اسرائیل کو اللہ کی وحدانیت اور دین کی طرف بلاتے تو وہ انبیاء کرام طرح طرح کے ان پر ظلم کرتے اور ان کو مارتے، اور بہت سے انبیاء کرام کو قوم نے شہید تک کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کا علم بادشاہ کو تھا، اس لیے اس نے کہا کہ بلا جھجک تم دین کی تبلیغ کرو۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اگر میں ارمیہ علیہ السلام کی مدد نہیں کروں گا تو اللہ مجھے ہلاک کر دے گے، اس لیے اس نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی اس قوم میں تبلیغ کرے گا اور کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا، اس لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ اس آدمی کی بات مان لیں۔ بادشاہ جانتا تھا کہ پہلے جس قوم نے انبیاء کرام کی بات نہ مانی تھی،
اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس لیے اس نے ارمیہ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت اگر کسی نے آپ کی بات نہیں مانی تو کیا وہ ہلاک ہو جائیں گے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی میری بات نہیں مانے گا تو جب تک میں اس کے لیے بددعا نہ کروں وہ ہلاک نہیں ہوگے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور نہ ہی سننے کو کوئی تیار ہوتا تھا، بلکہ لوگ گناہ میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو گئے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل کا بہت ظالم حکمران تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ یہ عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا۔ یہ فرعون اور نمرود کی طرح بہت طاقتور تھا۔ بعض مؤرخین اور علماء کا کہنا ہے کہ اس نے بھی خود کو نمرود کی طرح خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ بیت المقدس پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مسجد اور مدرسے کو زمین بوس کر دیں گے اور وہاں کے لوگوں پر اپنی حکمرانی قائم کریں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل 3 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں اور ان سے یہی فرماتے رہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ نافرمان ہو گئے۔ جب وہاں کے رحم دل اور نیک بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بخت نصر بادشاہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ جب میں ان کے لیے بددعا نہ کروں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا، جبکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بابل کا بہت طاقتور اور ظالم بادشاہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے لگے اور عرض کیا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بددعا نہ کروں تو ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یا اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ارمیہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ جب تک تم ان کے لیے بددعا نہ کرو گے میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ بخت نصر ظالم بادشاہ 6 لاکھ کی فوج لیے حملے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس تلواریں، نیزے، مضبوط اسلحہ اور اچھا خاصا مضبوط جنگی ساز و سامان تھا۔ فلسطین کے اس نیک بادشاہ نے دوبارہ ارمیہ علیہ السلام کو بلایا اور کہا حضرت وہ ظالم کافر بادشاہ تو قریب آ رہا ہے اور ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت ہرگز نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر مت کرو، جب تک میں بددعا نہ دوں اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد کی دیوار کے پاس بیٹھ گئے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت اگر ایک آدمی اپنے قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے ساتھ احسان کرتا ہو اور اس کو کھانا بھی دیتا ہو اور ان کو ہلاک و تباہی سے بھی روکتا ہو، لیکن لوگ الٹا اس پر ظلم کرتے ہو اور اس کو گالی گلوچ دیتے ہو اور اس کی بے عزتی کرتے ہو اور اس کو برا بھلا کہتے ہو، تو ایسے حالات میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری باتیں سن کر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اس آدمی کو کیا جواب دیا اور وہ آخر آدمی تھا کون، اور حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار کے پاس کیوں بیٹھے؟
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیوں کہا تھا کہ جب تک آپ بدعا نہیں کریں گے تو اس قوم کو میں کچھ نہیں کروں گا؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو پہ نہیں بلکہ اس کے میں نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ بہت جلد آپ کو میرے چینل میں نظر آ جائے گا، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کا نیکسٹ پارٹ لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔